بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم نقوی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی کابینہ میں وزارت مواصلات کارکردگی کے لحاظ سے نمبر 1 قرار مراد سعید کا پہلا نمبر، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا دوسرا نمبر، معاون خصوصی برائے انسداد غربت ثانیہ نشتر کا تیسرا نمبر، وزیر عمران خان کی جانب سے شیخ رشید، خسرو بختیار، شفقت محمود، عبدالرزاق داؤد اور شیریں مزاری کو تعریفی اسناد دی گئیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری ٹاپ 10 میں جگہ نہیں بنا سکے۔ عمران خان بولے تعریفی اسناد دینے سے وزراء کی کارکردگی میں نکھار آئے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات روک دیے۔ ایکٹ کی بجائے آرڈیننس سے شروع بلدیاتی انتخابات کی کارروائی روک دی گئی۔ حکومت سے لوکل گورنمنٹ ختم کر کے آرڈیننس بنانے سے متعلق جواب طلب۔ اسحاق ڈار کا ویڈیو لنک کے ذریعے سینٹ نشست کا حلف لینے کا فیصلہ۔ رہنما نون لیگ نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ کہا برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لیا جائے یا پھر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے حلف لینے کا انتظام کیا جائے۔ طاقتور کو قانون کے ٹہرے میں نہ لا سکنے والے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کی یونیورسٹی کا انٹرویو۔ مزید بولے وہ پہلے دن سے ہی افغانستان کے فوجی حل کے مخالف ہیں۔ افغان عوام آزاد خیال لوگ ہیں۔ افغان میں اب خانہ جنگی ختم ہو چکی، انسانی بحران کا حل ناگزیر ہے۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کا کہنا ہے عمران نیازی کو آئینی طریقے سے ہٹانا قومی فرض بن چکا ہے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران نیازی کی چھٹی ہے۔ آپ کے جھوٹوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا، تلاشی دینا پڑے گی۔ منی لانڈرنگ کیس میں FIA سیشن کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 18 فروری تک توسیع کر دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ملاقات کے لیے چودھری برادران کے گرین سگنل کے منتظر۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے ملاقات کے لیے دن اور وقت کا تعین کر کے لیگی قیادت کو مدعو کرنا ہے۔ شہباز شریف قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے معاونت کے لیے درخواست کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے اپوزیشن میں لانگ مارچ، استعفے دینے یا عدم اعتماد لانے کی ہمت ہی نہیں۔ ان کا ہر شوشہ ناکام رہا۔ عوام بھی کرپٹ ٹولے کی باتیں سن کر تنگ آ چکے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی دولت لوٹنے والوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ حکومت نے صحت کارڈ کے بعد تنخواہوں میں 15% اضافہ کر دیا۔ 1 سال میں سرکاری ملازمین کی آمدن مزید بڑھ گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ عمران خان پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا رہے ہیں۔ تمام اقدامات اسی منشور کو سامنے رکھ کر اٹھائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہوں گی۔ عدالت میں سزا کے خلاف اپیلز پر حتمی دلائل ہوں گے۔ قصور میں پیپر ملز میں خوفناک آگ، 15 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کے باعث جلس کر 2 مزدور جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ آگ فشنگ ہاؤس میں سلنڈر پھٹنے سے لگی اور پوری فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور اور اکاڑہ کی فائر بریگیڈ بھی ریسکیو کاموں میں شریک ہیں۔ فیکٹریوں کے یونٹس کو محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو قتل کرنے اور جلانے کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ پنجاب حکومت کا مقدمے کا ٹرائل لاہور میں کرنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ثانیہ سیالکوٹ مقدمے کا ٹرائل کوٹ لکھپت سے لاہور میں ہوگا۔ پرینتا کمارا قاتل کیس کی پیروی پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم کرے گی۔ پشاور میں خاتون کے سر میں کیل ٹھونکنے کے کیس میں نیا موڑ۔ خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی کے سر میں کیل جنات نے ٹھونکے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق خاتون ذہنی مریضہ ہے اور اس نے خود کو زخمی کیا۔ کورونا وائرس کے بعد جاری ملک میں مزید 47 افراد جان سے گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3914 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا کیسز مثبت شرح 7.1% رہی۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔